This program is brought to you by Al Rayyan Funeral Services. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پلیٹ فارم سے، احکام رمضان کی ٹرانسمیشن سے ایک بار پھر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم حق تلفیوں کا ازالہ کس طرح سے کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح بچانے والے بنیں. ہم نے پہلے بھی اس متعلق بات کی تھی کہ حق اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا رکھا ہے اور ایک لوگوں کا رکھا ہے، حق اللہ اور حق العباد. حق اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ سے متعلق جو حق ہے اس میں کمی کوتاہی کرے، غلطی کرے، چھوڑ دے، اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ کرے، یا جو اس پر لازم فرض ہے اس کا اہتمام نہ کرے، تو اس کی معافی کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس فرض کو ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اس کا معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا ہے صرف. اور اس میں ہر عمل کا جو اس کی جو قضا ہے یا اس کا جو فدیہ ہے یا جو اس کا کفارہ ہے وہ علماء کرام سے معلوم کر لے. کسی شخص کے ذمہ رمضان کے روزے فرض تھے، اس نے روزے ادا نہیں کیے، تو اب وہ کیا کرے؟ اور اگر وہ خدا نخواستہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے یا جا چکا ہو تو اس کے بھروسہ اس کے لیے کیا کریں؟ اور اسی طریقے سے دیگر عبادات، کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج فرض ہے، یا کئی عرصے سے صدقہ فطر کا اہتمام نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. جو اعمال اس کے اور اللہ کے درمیان کا ہے ان اعمال کے اندر تو وہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ دیکھے، اور جو اس کے قضاء کا طریقہ ہے وہ علماء سے، فقہاء سے پوچھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے. لیکن جو دوسری چیز ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، بہت کریٹیکل ہے، وہ ہے حق العباد. ہم جب فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں، ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ نے جو بڑی خوبصورت کتابیں لکھی، ہم سب نے نام سنا ہوگا، ہدایہ کا اور بہت ساری کتابوں کا، جو ہمارے درس نظامی کے اندر بھی پڑھاتے ہیں اور دیگر مسائل کتاب کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر اگر اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کی جائے تو اس کا صرف 1/3 عبادات ہے. باقی جو 3 حصے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تر اکثر وہ معاملات پر ہی مبنی ہوتا ہے. مطلب اس کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں سے متعلق معاملات ہیں، کانٹریکٹس ہے، جو آپس میں ایز اے ہیومن بٹوین ون اینڈ ادر کے جو معاملات ہیں وہ ہے. اگر ہم ایک منٹ کے لیے زندگی میں دیکھیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، تو ہم کتنی چیزوں کے اندر ہمارا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، اور کتنی معاملات، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہم جب اٹھتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اپنے کام کاج کی طرف، پورا دن گزار کے واپس آتے ہیں، تو اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو پورے دن کے اندر کتنے ہی ایسے معاملات ہیں جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے. وہ چاہے ہمارے گھر والے ہو، بھائی بہن ہو، میاں بیوی ہو، باس امپلائر امپلائی ہو، ڈرائیور ہو،
खादिम हो, चौकीदार हो, तो ये जितने मामलात है, ये मामलात जिसके अंदर लोगों का ताल्लुक़ लोगों के साथ है, उसकी माफ़ी अल्लाह उस वक्त तक नहीं करते जब तक वो बंदा उससे माफ़ी ना मांग ले, जब तक वो बंदा उसको माफ़ ना कर दे। तो इसलिए रमज़ान मुबारक के अंदर ये एक ऑप्शन होता है, एक मौका होता है कि अगर हम में से किसी ने किसी का हक़ मारा हो, किसी के साथ जुल्म किया हो, किसी का हक़ को रोक के रखा हो, तो हम उसका इज़ाला कर लें। अगर हमने किसी की ग़ीबत की हो, किसी के ख़िलाफ़ बात की हो, किसी को बुरा भला कहा हो, किसी की पीठ पीछे उसके रास्ते बंद किए हों, तो इन तमाम उमूर से हम अल्लाह से एक तो बसत का दिल सच्चे नीयत से तौबा भी करें और साथ साथ उनसे हम माफ़ी भी मांगें। अब एक अहम मसला है कि हम में से बहुत सारे लोगों के ताल्लुक़ या हुकूक कुछ लोगों से मुंसलिक है और उससे हम किस तरह से माफ़ी मांगे। तो बेहतरीन अंदाज़ तो ये है कि हम अपने तमाम जानने वाले अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त यार, पड़ोसी, असातिज़ा, तलबा या दीगर जितने भी हमारे रिश्ते हैं लोगों के साथ दुनिया के अंदर, उन सब के साथ, उन सब से तहरीरी तौर पर मैसेज के ज़रिए, ख़त के ज़रिए, कॉल के ज़रिए या मुलाकात के ज़रिए उनसे माफ़ी मांग लें कि अल्लाह ताला के लिए अगर आपकी शान में, आपके हक़ में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दें। तो उसमें उससे है कि एक दिल को सुकून मिलता है, एक राहत पहुंचती है कि चाहे मैंने माफ़ी मांग ली और उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम जब रियलाइज़ करते हैं, हमारा दिल जब मुलामत करने लगता है, हमें ख्याल आता है कि यार फ़लाँ शख्स से माफ़ी मांगनी चाहिए, या मैंने फ़लाँ शख्स का बहुत हक़ मारा है, या उसके ख़िलाफ़, या उस पर जुल्म किया है, या उसकी ग़ीबत की है, या उसको तकलीफ़ पहुँचाई है, ईज़ा दी है, उसका दिल दुखाया है, तो वो टू लेट हो चुका होता है। वो इस तरह से कि या तो अब वो हमारी पहुँच में नहीं होते या वो दुनिया जो छोड़ के जा चुके होते। हम जिन असातिज़ा के ख़िलाफ़ या जिन बड़ों के ख़िलाफ़ या जो हमारी तरबियत करने वालों के ख़िलाफ़ या जो हमारे इस्लाह करने वाले होते हैं उनके ख़िलाफ़ जब उनकी अहमियत को और उनकी तो हमारी तरफ की जाने वाली हर कोशिश और मेहनत को समझते हैं, उस वक्त वो हमारे सामने नहीं होते। ज़ाहिर है हम सब बच्चे होते हैं, उम्र छोटी होती है, मैच्योर होकर उस बात को समझने में वक्त लगता है, तो उस वक्त तक हम उनके ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ग़ीबत करते हैं, बुहतान करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन जब हमें समझते हैं कि हमने इनको तकलीफ़ पहुंचाई है, दिल दुखाया है, उनका हक़ मारा है, तो वो टू लेट हो चुका होता है। अब हम क्या करें? तब उसका एक तरीका ये है कि जो हमारे पास आसपास लोग अवेलेबल है, मसलन मेरे 3 लोगों से मुताल्लिक़ हक़ है, उसमें से एक शख्स तो मौजूद नहीं है लेकिन बाकी 2 है और मुझे उन तीनों से माफ़ी मांगनी है, तो मैं जो लोग अवेलेबल है, जो है इस वक्त दुनिया के अंदर, उनसे शुरू करूं, उनसे माफ़ी मांगूं। जब मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा और जो दुनिया से चले गए उनके मुतालिक जो मुझसे गलती हुई उसकी माफ़ी अल्लाह से मांगूंगा, तो अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस हक़ से भी हमें माफ़ कर देंगे जिससे हम माफ़ी मांगने से अभी कासिर है या जिससे अभी हम माफ़ी नहीं मांग सकते। क्योंकि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला तो माफ़ करने के लिए बहाने ढूंढता है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदे मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। तो अगर हम गुनाह करने के बाद सच्चे दिल से नदामत के साथ इस्तिग़फ़ार करते हैं और अगर हमने किसी का हक़ मारा हो, किसी के साथ बुरा किया हो, तो उसका हक़ एक तो हम दे दें। मसलन अगर किसी का माल खाया है तो पहले उसको माल दे। अगर किसी का मुझसे कोई ताल्लुक़ है, कोई हक़ है, मैंने उस हक़ को रोक के रखा है, जुल्म किया है, तो पहले उसको पूरा करें, फिर उसके बाद उससे माफ़ी मांग लें। और अगर वो दुनिया से जा चुका है तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। और जो दुनिया के अंदर लोग अवेलेबल है, मौजूद हैं इस वक्त, और मैंने उनके ख़िलाफ़ कोई उनके शान में गुस्ताखी की है या उन पर जुल्म किया है, तो उनसे माफ़ी मांग लें। तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उन लोगों के हक़ में भी हमें माफ़ कर देंगे जो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो इसलिए मुझे और आपको इस रमज़ान के मौके को गनीमत जानकर, इस रमज़ान को समझकर और इस रमज़ान को एक चेंजिंग पॉइंट और एक टर्निंग पॉइंट अपनी ज़िंदगी का बनाकर
اس میں لوگوں سے معافی مانگ کر، لوگوں کے حق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کرائٹیریا میں بنا لے. ورنہ ظاہر ہے میں اور آپ اللہ سے معافی مانگتے رہے، بہت معافی مانگے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انہی گناہوں کو معاف فرمائیں گے جو گناہ یا جو احکام یا جو چیزیں اللہ اور میرے نزدیک متعلق ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ واقعی میں میری صحیح طریقے سے مغفرت بھی ہو، معافی بھی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں حق اللہ اور حق العباد، وہ حقوق جو اللہ سے متعلق ہے اور وہ حقوق جو لوگوں سے متعلق ہے، دونوں سے ہی اللہ سے معافی مانگوں. اور لوگوں میں جن لوگوں کی طرف میرے حقوق ہیں ان سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو اس کرائٹیریا میں لے کر آؤں جہاں اللہ تعالیٰ میری تمام گناہوں سے مغفرت کر سکتا ہو. تو ہم اس بات کا رمضان کے اندر بخوب اور اہتمام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بنائیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا جو مقصد بتایا ہے وہ لعلکم تشکرون اور لعلکم تتقون ہے، کہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کو نیک کرنے کا، اپنے آپ کو اسپریچولی ہائی کرنے کا ایک موقع دیا. اللہ نے آپ کے لیے، میرے لیے ایک ماحول بنا کر دے دیا جس ماحول کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم عبادات کرتے ہیں اور ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے ہاں روتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے رمضان اس لیے دیا تاکہ آپ روزے رکھو اور عبادات کرو اور ان روزوں اور عبادت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اور رمضان کا اندر جو روزہ ہے، اس روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے تقوی حاصل کرنا. اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمیں حاصل ہو جائے، کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک لوں. دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیک اعمال کا کرنا آسان ہے اور نیک اعمال کے اندر اضافہ کرنا اور خوب اعمال کرنا یہ آسان ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا مشکل ہے. اور اصل تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے. جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہم دیکھیں کہ یہ کام یا یہ فعل، یہ امر اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے منع کردہ چیز تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو ہم اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، ہم کنٹرول کریں اپنے آپ کے. ہم کوئی فارغ لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی فارغ پروڈکٹ نہیں ہے، ہم کوئی فارغ مخلوق نہیں ہے کہ ہم روڈ پہ چلیں اور دنیا جس طرف جا رہی ہے، لوگ جس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں ہم بھی اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں. بلکہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہم تو اس زمین اور آسمان کے اندر، اس کائنات کے اندر بنائے جانے والے اور پیدا کیے جانے والے مخلوقات میں سے سب سے افضل اور سب سے اشرف مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں. ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، اے میرے بندے میں نے تمام چیزیں، دنیا کے تمام اسباب تیرے لیے بنائے ہیں. ولیکن خلقتک لاجلی، میں نے تجھے اپنے لیے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو ہم کوئی اور مخلوق کی طرح نہیں ہیں اور کوئی بے حیثیت اور فارغ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم جو دل میں آئے کر لیں، جہاں دل چاہے اٹھ کے چلے جائیں، جو لوگ کر رہے ہیں اس کو فالو کرنے لگ جائیں. نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اوپر ایک کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، قابو پانے کی ضرورت ہے. تو میں اور آپ جس طرح اعمال کے اندر کثرت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اسی طریقے سے ہم اس بات کی بھی کوشش کریں، عزم کریں، یقین کریں کہ ہم گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیں گے. ہم فحش زبان استعمال کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کو دل دکھانے سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے، کسی کے حق مارنے سے، اور اسی طریقے سے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ بنائیں گے. کیا حدیث ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جو تہجد کا اہتمام کرے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کو کسی کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو بھی
گناہوں سے بچا کے رکھے، تقوی والی زندگی اختیار کرے اور اللہ سے تقوی مانگے. اس طرح ہم ہر چیز دنیا کی مانگتے ہیں، آخرت میں کامیابی مانگتے ہیں، بالکل ایسے ہی اللہ سے تقوی مانگے. اللہ سے رو رو کر اپنی دعاؤں کے اندر یہ بات مانگے، یا اللہ آپ مجھے تقوی عطا کر دیں، اس تقوی کی وجہ سے میرے اندر طاقت پیدا کر دیں کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو روک لوں اور آپ کے طرف متوجہ ہو جاؤں، آپ کی عبادات کثرت سے کرنے والا بن جاؤں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کے اندر تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے والے بنیں، اور جن کی طرف ہمارے حقوق باقی ہیں اور ہم نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے، ان سے ہم معافی مانگ کر اپنے آپ کو صاف پاک اور اپنی توبہ منوا کر قبول کروا کر اس دنیا سے جانے کی اللہ سے توفیق مانگے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.